زیان سے کامیابی سے نکلے کیسے؟ پابند رضا ہو کر پریشانی کے دور سے نکلے کیسے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا پابند رضا کسی کی دعوت نہیں ہے کہ آپ پابند رضا ہو جاؤ اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا کس طرح پابند رضا ہو جائے. یہ تو آپ کی اپنی خواہش ہے. خواہش بھی اپنی ہو تو معذرت بھی اپنی ہو، یہ ٹھیک نہیں بنتی بات. اگر تو ہو جائے نا اخبار میں اشتہار کہ ایک آدمی چاہیے اس قسم کے کام کے لیے اتنی تنخواہ ہے، وہ آدمی کہتا ہے جی کیا تنخواہ دو گے، کتنا کام ہوگا، کیسے ہم پورا اتریں گے. ایک آدمی ویسے ہی چلا گیا کہ جی میں نے کام ضرور کرنا ہے آپ کے دفتر میں، تو بس پھر کام کرے، پھر شرط خود تو جانے نہ کرے نا. رضا کا معنی سمجھ آیا کہ نہ رضا پہ چل پڑو. سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بچت بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بچت گرا بھی، تو رضا کا انعام بھی لینا چاہتے ہیں. اس لیے یہ مشکل ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا. مطلب بچت گرا ہے تو بچت کا راستہ اختیار کر لو کہ یہ ہے آپ کے 97 حصے آپ کے ہیں، 2.5 روپے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لینے ہیں، 97 آپ نے استعمال کرو. یہ ہے عام مسلمان کا. پھر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، تو ان کی داستان تو کچھ اور ہی ہوتی ہے نا. تم نے اپنی اولاد کے جناب ہم اپنی اولاد کے لیے آدھا مال رکھ کے آ گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کیا رکھ کے آ گئے؟ چوتھا حصہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کیا رکھ کے آ گئی؟ آج کی شام کی خوراک 2 کھجور کے دانے اور کچھ ستو اور پانی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. چودھری سے پوچھا آپ کیا رکھ کے آئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے رکھنا کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں نا. اب جو ساتھ ہے یہ دعوت پر نہیں ہے، شوق پر ہے. شوق کے اندر معذرت کرنا یہ کچھ عجب سی بات ہے. اس لیے رضا کی داستان جن لوگوں کے لیے مقرر ہوتی ہے ان کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں پھر رہے ہو؟ کہتا ہم اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں. اب وہ اس کے لے کے پھرتا ہے کہ کہیں اس کی رضا کا کوئی مقام آئے کہ ہم سر قربان کریں. ایک اور آپ کو شعر یاد ہی ہوگا، ہما ہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے شکار خواہی آمد. ایسی بات ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو وہ آہو ہیں، ہرن ہیں کہ اپنی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پھرتے ہیں. چلو شکار کے لیے کبھی آئے کوئی رضا کے لیے بات مانگے تو پھر ہم پیش کر دیں. تو وہاں یہ نہ کہا جانا کہ جناب شریعت کا حکم ہے اپنا حصہ 2.5 روپے چکو باقی 7.5 والے کر دو. تو یہ تو رضا والوں کی بات نہیں ہے، ان کی تو اور داستان ہوتی ہے. اس لیے عام آدمی کے لیے فرض ہے اپنی جان کو بچاؤ، جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس کے لیے کہ جان ہلاک نہ کر دے کے جا یہاں پر تاکہ کسی کام آئے، کسی ٹھکانے لگے، کوئی دین کے عظیم منصوبے کے تحفظ میں جان دے جا. وہ ہوتے ہیں شہداء. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سیدھی راہ پر استقامت کی، ان کو اللہ کی راہ دکھائی. اور وہ کہ جو اگر ان کا سر سنگے در پر اگر جھکے تو ان کو وہاں سے جلوہ ملتا ہے، اور اگر ان کا سر جو ہے وہ سوئے دار چلے تو وہاں جلوہ ملتا ہے. یہ رضا والوں کی بات ہے. اور بڑا مشہور شعر ہے، کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا. حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں بات؟ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا، کسی نے سر دیا اور رحمت غفار کو دیکھا، اور محمد عرش پر پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ الگ الگ کہانیاں ہیں. اس لیے آپ صاحبان رضا بننے میں اگر معذرت اور تحفظ چاہتے ہو تو پھر آپ دودھ کا پیالہ پیو
مجنو کو صحرا میں چھوڑ دو. ماں و مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق او بصحرا رفت مادر کو چاہا رسوا کنے. کہ میں اور مجنو ہم سبق ہم مکتب بھی تھے, وہ صحرا کو چلا گیا جان دینے کے لیے, اسی محلے داری میں پھنس گئے, اس لیے ہمارا کام اور ہے, ورنہ ہے ہمارا کلاس فیلو ہی ہو. تو ایسی کلاس فیلو کس بات کی بھی مجنو کے ساتھ وہ جان دینے کے لیے مجنو ہے اور آپ ذرا تھوڑی سی حفاظت بھی چاہتے ہو, اس لیے اپنے حال پہ مہربانی کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اگر اللہ کی رضا میں کچھ جان قربان کرنے کا ارادہ ہو تو پھر آپ کے لیے اس وقت مبارک ہوگی جب آپ کا مال آگے تسلیم کر لے, تو قبول کر لے. اول تو قبول نہیں کرنا, وہ کہانی نہیں سنی آپ نے, ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ آپ لوگ پتہ کون نا, آپ ایک دفعہ کا ذکر شروع ہو گیا, اب تو کہانیاں شروع ہوگی. ایک آدمی کہ اس نے سنا تھا کہ لکھنؤ کے شہر میں جیب کاٹنے والے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں, دیکھنے ہم بھی گئے, دیکھے سی بھی کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس نے جیب میں چند روپے ڈالے, چاندی کے پرانے زمانہ تو کھوٹے سے روپے تھے, ڈالے اور چلا گیا چاندنی چوک میں پھرتا رہا. شام ہوگی تو ایک جگہ چائے پی رہے تھے, بڑے آرام سے بولا, اپنے آپ میں بات کرا, سنا بڑا سنا کہ بڑے یہاں کے ایکسپرٹ تھے جیب کترے, صبح سے شام تک پھر رہا ہوں, ہمیں تو کوئی جیب کترا ملا ہی نہ. ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا تھا آہستہ بات کرنے والا, کہتا ہے تجھے کیسے ملتے, تیرے پیسے تو میں گرم کر کے تھک گیا ہوں, وہ ہے نہیں کھوٹے, میں واپس بھی ڈال گیا ہوں. اس لیے اگر مال کھرا نہ ہو, ایک تو مال کھرا نہ ہو, دوسری پھر حفاظت کی راہ سوچو, اور تیسرا پھر رزاق کے اندر نام بھی لکھا جائے. ان کے لیے دعا کرو, چلو ان کی خواہش پوری ہو. اچھا ہم آپ کے لیے دعا کرتے, چلو پھر بھی خواہش نہیں کی پوری ہو. تو رضا والے جو ہے نا اور ہوتے ہیں, رضا والے چاہتے ہیں راستہ کہ یا اللہ دیکھو بس. اب اس میں نقطہ ہے, نقطہ اگر آپ نقطے کو یاد رکھ لو تو پھر نقطہ آپ کے اندر بہت سارے واقعات پیدا کر دے گا. اللہ کریم, اللہ کو آپ نے دیکھنا تو ہے نہیں, یہ تو آزاد ہو گئے اس بات سے کہ جی اللہ کو میں پہچان نہیں سکا, وہ واقعی اللہ تھا, میں سمجھا کہ کوئی اپنے عزیز ہے. نہیں بات سمجھی, اللہ کو آپ نے دیکھنا نہیں. اللہ آپ کے خیال کا نام بلکہ حسن خیال کا نام ہے, آپ کے خیال کا نام ہے بلکہ حافظہ حسن خیال کا نام ہے, آپ کے یقین کا نام ہے بلکہ یقین محکم کا نام ہے. اگر یقین نہ ہو تو اللہ کبھی آپ کا راستہ روکتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو کافر پھر دنیا میں بڑے پریشان ہوتے نا. اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے یقین کی صورت کے ساتھ ہے, اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے اعتماد کی شکل کے ساتھ ہے, اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی تسلیم کے انداز سے ہے. اگر آپ ماننے والے ہو تو اللہ ہے. اللہ کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ثبوت ہے یہ کافی ہے. مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد ہوگا وہی اللہ کو مانیں گے نا. اگر میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو کہ اللہ کریم کا لیے یہ بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انہوں نے یہ کمال کیا, جو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کو دکھائے بغیر بنوا لیا. کسی پیغمبر نے نہیں دکھایا اور بنوا لیا. میں اللہ سے میری ملاقات ہوتی ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے, موسیٰ علیہ السلام, تو انہوں نے کہا کہ ذرا ہماری بھی وہ گفتگو جو ہے وہ ذرا اوور ہیئرنگ کرا دو. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتے, اور پھر منوا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اب منوا لیا. یعنی کہ نہ ماننے والوں کو ایک ایسی چیز منوا لینا جس کا ثبوت ان کو مہیا نہ کیا جائے, اور ثبوت یہ ہے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم آپ کے اندر رہے ہیں ایک عرصہ, تو ہماری بات سچی ہے, لہذا انہوں نے کہا پھر آپ کہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہی فرماتے ہیں. بات سمجھ نا, تو اللہ کریم کی بات کرتے یہ ثبوت ہے. اب نقطے کی بات ہو رہی تھی کہ نقطہ یہ ہے کہ یہی بات ہو رہی تھی نا, نقطے کی بات. لو اب نقطہ آپ ہی بتا دو, تو بھول گیا کون بتائے گا. ہر بات جو آپ زندگی میں استعمال کرو نقطہ ہے نا بات. نقطے کی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کے یقین کا نام, آپ کی اعتماد کا نام ہے. اللہ مسجود ہے اس لیے کہ آپ ساجد ہیں. اللہ کو ماننے والے جب تک ہے اللہ کا وجود ثابت کرنے کی ضرورت کو نہیں. اور پھر ثابت جب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر
تو ایک ایسا عذاب آیا کھڑکھڑا دینے والا کہ ثبوت مانگنے والے رہے ہی نہ. پھر دنیا نے ثبوت دیکھا, وہ تو ثبوت مانگنے والے رہ نہیں گئے نا, کہ ایک آواز آئی, ایک چنگھاڑ آئی, ایک واقعہ ہوا, اور پھر وہ ثبوت مانگ رہے تھے. اٹھو ذالک اليوم الحق, یہ وہ دن آ گیا جو ہم نے بتایا تھا, یہی وہ دن ہے, اب اٹھو, واقعہ ہو گیا. لیکن وہ اس وقت تھے ہی نہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے. پھر نقطہ بیمار رہ گیا. نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کو اپنے جس یقین سے مانا ہے, اس یقین کا تحفظ آپ ہی کے ذمہ, کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا. کہ جی میں نے اللہ کو مانا, پر آج کل میرا کوئی ماننا کمزور ہو گیا, تھوڑی سی دوائی دے دو, کوئی دوائی نہیں. آپ نے مانا, آپ ہی مانو. لیکن نقطہ ابھی جاری ہے. نقطہ یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ جس اللہ کریم کو مانا وہ آپ بہتر جانتے ہو. اب یہاں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جب اللہ کا خیال آتا ہے تو وہ کچھ تقاضا کرتے ہیں, مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ شہر میں لاہور میں آئے ہوئے ہیں, بسم اللہ واقعات دو چار, یہ کچھ شادی بچے ادھر ادھر نوکری چوکی کے معاملات ہیں, اللہ کے لیے خود ہی بنفع نفیس تشریف لائے, تو وہ اللہ سے لینا جانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سر اور گردن حرام ہی جا رہی ہے جب تک آپ قبول نہ فرماؤ. تو اللہ کو وہ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. اس لیے اگر لینے والا آپ کا مزاج ہو اور دینے والا اظہار ہو تو پھر آپ کے اندر دراڑ ہے, دقت ہو جائے گی. تو لہذا اگر آپ اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہو جان سے زیادہ تو وہ بھی پیش کر سکتے ہو. اگر جان تک کی چلو گزارا ہو جاتا ہے, جان ہی پیش کرنی ہے, تو پھر اب باقی حفاظت کس بات کی. جب تم نہ رہے تو پھر باقی ہمارے جو ہے وہ کیا رہے, گائے رہے کہ نہ رہے, تو بچڑا رہے کہ نہ رہے, جب مالک کی رخصت ہو گیا. اس لیے اللہ کریم پر جو اعتماد ہے وہ دراصل تقاضا کرنے کے لیے نہیں ہے, پیش کرنے کے لیے. تو مومن جو ہے وہ اللہ کو پیش کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے کہا وقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی قرضہ دینے والا. مومن نے سنا کہ اللہ تعالیٰ قرضہ مانگ رہا ہے, بسم اللہ یہ قرضہ. نہیں کہ کسی آدمی جہاں بھی آپ نے خیال کیا کہ یہ اللہ ہے, اللہ مانگ رہا ہے, کس کے ذریعے مانگ رہا ہے آپ پیش کر دیں. اور اگر آپ کا تقاضا مانگنے والا ہے اور اللہ کو آپ دینے والے اینڈ پر ہوتے ہو تو پھر تم عبد ہو. عبد انسان وہ معبود ہے, عبادت کبھی بیمار کبھی صحت, کبھی یہ کبھی وہ, کیونکہ وہاں پر عبد کی اس کے علاوہ اور کوئی مجال نہیں ہے. اور اگر کچھ پیش کرنا چاہو تو پھر کہتے یہ ہیں کہ آپ طالب ہیں. تو طالب جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن اور خوش تب ہوتا ہے جب اس کا محبوب اور مطلوب اس کی کوئی چیز پیش کی ہوئی قبول فرمائے. اس لیے آپ کوئی ایسی چیز پیش کرنے کے قابل بناؤ جو قبول ہو جائے. ابھی آپ تو لینے کے مزاج سے باہر نہیں نکلے, ابھی تو دینے کا وقت آ گیا کہ آپ کیا پیش کر رہے ہو, کیا پیش کروں. یعنی کہ پھر اگر آپ کی یہ بات قبول ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو گیا.